میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والد ایک معمولی مزارع تھے، بھلا ہم کہاں اور تعلیم کہاں۔ جب میں 16 سال کی تھی تو والد نے میری شادی اپنے ایک رشتے دار کے بیٹے کے ساتھ کر دی۔ یہ لوگ بھی ہماری طرح غریب تھے۔ سسر بوڑھے تھے اور شوہر ایک زمیندار کی زمین پر ہل چلاتا تھا۔ ہمارا گزر بسر بمشکل ہوتی تھی کیونکہ سسر کی 6 بیٹیاں تھیں اور 2 یتیم بھتیجیاں بھی ساتھ رہتی تھی۔ اتنے بڑے کنبے کا بوجھ اکیلا میرا شوہر ہی اٹھاتا تھا۔ جس عمر میں میری شادی ہوئی مجھے اپنے آپ کا ہوش نہ تھا اور نہ اتنی عقل کہ زندگی کے مسائل سمجھ سکتی۔ میں تو زندگی کو بس ایک محنت و مشقت کی چکی ہی سمجھتی تھی۔ ہمارے پاس بسیدہ کپڑے ہوتے تھے، صبح کسی سے روٹی ملتی اور دوپہر میں پیاز کے ساتھ کھانا، بس یہی کچھ ہمارے پاس تھا۔ البتہ رات کو دودھ کا ایک گلاس ہر ایک کو مل جاتا تھا کیونکہ ہمارے خاندان میں گائے کی حیثیت ایک فرض جیسی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں صرف 3 دن تک دلہن بنی رہی۔ اس کے بعد وہی کھیتوں میں جا کر کام کرنا، کنویں سے پانی بھر کر لانا، گھاس کاٹنا اور تندور پر روٹیاں پکانا۔ جو کچھ میکے میں تھا وہی سسرال میں ملا۔ 1 سال کے اندر اللہ نے ایک بیٹا بھی دے دیا۔ بیٹے کی پیدائش پر ساس بہت خوش تھی۔ اس نے اس کا نام کمال خان رکھا، لیکن گھر میں سب پیار سے اسے کمالہ کہتے تھے۔ کمالہ 1 سال کا تھا جب ایک روز عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں کنویں پر پانی بھرنے گئی ہوئی تھی۔ اس وقت کنویں پر کوئی بھی نہ تھا۔ یہ کنواں پن ڈنڈی کے پاس تھا جہاں سے سڑک آ کر ملتی تھی۔ سڑک پر ایک کار کھڑی تھی اور دلاور خان کار سے اتر کر میری طرف آ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے کہا، گھبراؤ نہیں، مجھے پانی چاہیے، اپنی گھاگھر میری کار کے پاس لے چلو۔ کار گرم ہو گئی ہے، میں اس میں پانی ڈالنا ہے۔ میں دلاور خان کو پہچانتی تھی۔ ایک بار وہ ہمارے زمیندار کے گھر بطور مہمان آ کر ٹھہرا تھا۔ اس وقت میں اسے روٹی دینے کے لیے اتاق میں گئی تھی۔ تب میں چھوٹی تھی مگر اس کے اجلے سفید برق کپڑے اور خوبصورت چہرہ میرے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ میں اس کی محصور کن شخصیت سے بہت پہلے بچپن ہی میں مغروب ہو گئی تھی۔ کار میں پانی ڈالنے کے بعد اس نے انجن بند کر دیا اور مجھ سے پوچھا، اس خدمت کے صلے میں تم کو کیا چاہیے؟ میں چپ کھڑی اپنی آنچل انگلیوں سے مروڑ رہی تھی تو وہ بولا، گاڑی میں بیٹھو گی، سیر کرو گی؟ یہ کہہ کر اس نے کار کا دروازہ کھولا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ابھی ایسے اس کی گاڑی میں جا بیٹھی جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ دلاور خان نے گاڑی چلا دی اور پھر نہ روکی۔ میں اسے پسند آ گئی تھی۔ اس نے اسی لمحے طے کر لیا تھا کہ وہ مجھے جو بھی ہو وہ مجھے حاصل کر رہے گا۔ وہ مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا اور وہ بہت بڑا زمیندار تھا۔ میرے رشتے دار، والد، چچا، سسر اور شوہر کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس کے راستے میں آتے۔ انہوں نے تھانے میں رپورٹ درج کرانے کی کوشش کی تو تھانے والوں نے انہیں آنکھیں دکھا کر بھگا دیا۔ یہ سارا علاقہ دلاور خان کا تھا، بھلا کون اس کے خلاف رپورٹ لکھتا؟ تھانے والوں کے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہ تھی کہ ایک بڑا زمیندار ایک غریب مزارع کی لڑکی کو اپنے گھر کی زینت بنانے کے لیے اٹھا لے گیا ہے۔ دلاور خان کی حویلی دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ اس قدر شاندار گھر میں نے کبھی خواب و خیالوں میں بھی نہ دیکھا تھا۔ اس کی بیوی بانجھ تھی اور بیمار تھی۔ حالات میرے لیے بہت سازگار تھے۔ دلاور خان کو اولاد کی تمنا تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، گوہر دیکھو، تم میرے گھر میں قدم رکھ چکی ہو، تمہارا واپس جانا اب میری بے عزتی ہے، یہ ناممکن ہے۔ میں تمہیں مذاق میں نہیں لایا، مجھے پہلی نظر میں ہی تم بھا گئی تھی۔ میں تم سے شادی کروں گا، یہ تمہارے لیے بڑے عزت کی بات ہونی چاہیے۔ البتہ مسئلہ ہے کہ تمہارا بیٹا ہے، اسے تمہیں بھلا دینا ہوگا۔ میں اس آدمی کو کیا کہتی جبکہ وہ طاقتور تھا اور میں کمزور۔
وہ جو کہہ رہا تھا اسے وہ جبرن سے بھی منوا سکتا تھا۔ یہ میری خوش بختی تھی کہ اس نے مجھے بیوی بنانے کا ارادہ کیا۔ اگر وہ یوں ہی دل لگا کر چھوڑ دیتا تب بھی میں یا میرے والدین اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتے۔ میرے سسر، والد اور شوہر کو بلوا کر اس نے اپنا ارادہ ان پر ظاہر کیا اور میرے شوہر کو حکم دیا کہ وہ مجھے طلاق نامہ لکھ دے۔ یہ سب جانتے تھے کہ اگر انہوں نے سیدھے طریقے سے دلاور خان کی بات نہ مانی تو وہ ان پر عرصہ حیات تنگ کر سکتا ہے۔ غریب تو اپنی غربت سے مجبور ہوتا ہے اور یہی میرے ورثوں کی بے بسی تھی۔ انہوں نے دلاور خان کی پیشکش قبول کر لی اور کافی رقم لے کر طلاق نامہ لکھ دیا تھا۔ اب میں آزاد تھی، دلاور خان مجھ سے نکاح کر سکتا تھا۔ میں کم سن تھی اور وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا۔ اس کا رعب مجھ پر ایسا طاری تھا کہ وہ جو کہتا میں بلا چون چران مان لیتی۔ نکاح کے بعد اس کے گھر میں میری جو حیثیت متعین ہوئی اس کا تو میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ میں سارے گھر کی مالکن تھی۔ دلاور خان مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا۔ اس نے مجھے سونے سے پیلا کر دیا تھا۔ میں جو کڑی دھوپ میں کھیتوں میں جلتی تھی آج ٹھنڈی حویلی میں سکون اور آرام کی نیند سوتی تھی اور نوکرانیاں میرے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ میں سچ مچ بھکارن سے مالکن بناتی گئی تھی۔ بھلا ایسے نصیب کسی لڑکی کے ہو سکتے ہیں؟ شاید کروڑوں میں کوئی ایک ایسی ہوگی۔ میں جتنا اپنی قسمت پر ناز کرتی کم تھا۔ میں غربت کے دہکتے ہوئے جہنم سے نکل کر دلاور خان جیسے بڑے امیر کی عزت بن گئی تھی اور اس کے پیار کی چھاؤں تلے آ گئی تھی۔ میرے میکے والوں نے مجھ سے پھر کوئی ناتا نہ رکھا۔ ایک ماں تھی جس نے میرا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ چوری چھپے ملنے آ جاتی، کبھی کبھی میرے بیٹے کمالے کو بھی اپنے دوپٹے کی اوڑ میں لپیٹ کر لے آتی تھی۔ جب تک میں دلاور خان کے بچے کی ماں نہ بنی دلاور نے میری ماں کے آنے جانے پر کوئی اعتراض نہ کیا، لیکن جب اس کے گھر میں نے پہلے بیٹے کو جنم دیا تو پھر اس نے مجھے بتا دیا کہ مجھے اپنے میکے سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا، خاص طور پر پہلے شوہر کے لڑکے کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ پہلے میں صرف دلاور خان کی محبوبہ تھی، اب اس کے بیٹے کی ماں بن چکی تھی اور یہ زنجیر باقی سب زنجیروں سے بہت مضبوط تھی۔ اب میں کمالے کو یاد کر کر تڑپتی تھی مگر اس سے مل نہیں سکتی تھی۔ وہ میرا بیٹا تھا، میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ یاد کر کے تڑپتی مگر مل نہ سکتی تھی۔ وہ میرا اپنا تھا، میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ میرا ایک بیٹا تو سونے کے پالنے میں جھول رہا تھا اور دوسرے کو زمین پر بچھونے کے لیے دری کا ٹکڑا بھی میسر نہ تھا۔ کمالے کے لیے چوری چھپے کچھ نہ کچھ رقم بھیجا کرتی تھی مگر اسے میری تسلی نہ ہوتی۔ وہ ہر دم یاد آتا۔ میں اس سے جدائی کا مجھے بہت غم تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ غم تو اس بات کا تھا کہ وہ غریبی کے ہاتھوں ختم ہو رہا تھا اور میں محملی بچھونوں پر سوتی تھی۔ شاید بعض غم تقدیر میں اٹل ہوتے ہیں، موت کی طرح، جتنی بھی وہ غم نہیں مٹتے، جب تک سانس چلتی ہے ساتھ رہتے ہیں۔ ایسا ہی غم مجھے اپنے بیٹے کمالے کی جدائی کا تھا۔ زندگی کے دن بسر ہوتے رہے، دلاور خان کے گھر مجھے ہر طرح کا سکھ اور آرام ملا۔ اس شخص نے کبھی کوئی دکھ نہ دیا، میری ہر خواہش اس نے پوری کی، میں نے بھی اس کے ہر حکم کی تعمیل کی۔ ایک اطاعت گزار بیوی بن کر اس کے دل کو سکون اور آرام پہنچایا، یہاں تک کہ کمالے کو بھی بھلا دیا اور اپنی ممتا کو بھی موت کی نیند سلا دیا تھا۔ دلاور خان کے گھر میں نے 5 بیٹوں کو جنم دیا۔ دلاور خان نے ساری زمین اپنی زندگی میں ہی میرے نام کر دی تھی۔ وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا خبر گوہر، تیرے لڑکے تجھ سے وفا کریں یا نہ کریں، اس لیے میں جائیداد ان کے نام نہیں کروں گا، میرے بعد تو خود ان میں بٹوارا کرتی رہنا۔ دلاور خان عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، وہ مجھ سے پہلے ہی موت کی راہوں کا مسافر بنا۔ اس کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ تنہائی اور بے چارگی کیا شے ہوتی ہے۔
جب تک وہ زندہ تھا کسی بات پر پابندی نہ تھی۔ اب ہر بیٹے کی خوش نمودگی کی پرواہ کرنی پڑتی تھی۔ میرے سب بیٹے اپنے اپنے مشغلوں اور خوشیوں میں گم تھے۔ انہیں میری تنہائی اور بیوگی کا ذرا بھی احساس نہ تھا۔ بڑا بیٹا شادی کر کے الگ ہو گیا اور کبھی کبھار ہی میرے پاس آتا۔ اس سے چھوٹا بھی اپنی بیوی کا غلام بن گیا۔ تیسرا حیدرآباد اور چوتھا نواب شاہ میں پڑھتا تھا۔ پانچواں اور سب سے چھوٹا بیٹا گھر پر ہی رہتا تھا، مگر گھر بار اور کام کاج سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ سارا دن کار لے کر گھومتا اور اکثر راتوں کو گھر سے غائب رہتا۔ دوستوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، کسی کو خاطر میں نہ لاتا اور مجھ سے بھی سیدھے منہ بات نہ کرتا۔ پڑھائی سے اسے کوئی رغبت نہ تھی۔ میٹرک بھی اس نے بڑی مشکل سے پاس کیا۔ جس قدر سکھ مجھے دلاور خان کی دولت اور ذات سے ملا، اتنا ہی دکھ اس کے بیٹوں نے مجھے پہنچایا۔ مجھے ان پانچوں سے بے حد محبت تھی، یہ میرے لختے جگر تھے۔ اب میں بوڑھی ہو چکی تھی۔ پانچوں بیٹے دلاور خان کی طرح ماشاءاللہ قد آور اور جوان تھے۔ میں انہیں دیکھ کر جیتی تھی۔ دل یہی چاہتا تھا کہ ایک پل کے لیے بھی یہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ میرا ان کے سوا کون تھا؟ میکا چھوٹے مدتیں گزر چکی تھی۔ وہ غریب مزارے تھے۔ دلاور خان کی حویلی میں ان کے لیے جگہ کہاں تھی؟ میں ان کے لیے اور وہ میرے لیے مر چکے تھے۔ دولت کی تفریق نے سارے رشتے ناطے مدتوں پہلے ہی توڑ دیے تھے۔ جب تک دلاور خان زندہ رہا اس نے مجھے تنہائی کا احساس نہ ہونے دیا۔ دلاور خان محبت کا ایک ایسا سمندر تھا جس میں ڈوب کر میں نے اپنا ماضی بھلا دیا تھا، یہاں تک کہ اپنی کوکھ کے جائے کو بھی بھلا بیٹھی تھی۔ حالانکہ وہ مجھے بھولتا نہ تھا، ہر لمحے ہر قدم قدم پر کمالے کی یاد میرے دل میں چٹکیاں کاٹتی رہتی تھی، مگر پانچوں بیٹوں نے مجھے ان کی جانب جانے نہ دیا۔ مجھے تو ان سے یہ بات بھی چھپانی پڑی تھی کہ ان کا ایک بھائی اور بھی ہے، کیونکہ وہ ان کے سوتیلے باپ کا بیٹا تھا، ایک غریب ہارے کا بیٹا تھا، وہ ہارا جو ان کے مزارے ہوتے تھے۔ یہ کیسے کسی نوکر کو اپنا بھائی کہلوانا پسند کرتے تھے؟ وہ بیچارہ کیا ان کی برابری کرتا؟ لیکن میں ماں تھی، کب تک اپنے اندر کی عورت کی آواز کو دبا کر رکھتی؟ اب جب یہ لڑکے میری پرواہ نہ کرتے تھے، مجھے اس بیٹے کی اور بھی زیادہ یاد ستاتی تھی جو مجھ سے ساری عمر جدا رہا تھا۔ میری کوئی بھی بیٹی نہ تھی جو غمسار بنتی۔ بڑے بیٹے جو شادی شدہ تھے وہ کبھی عید تہوار پر پل دو پل کے لیے آ جاتے، ورنہ ان کے گھر بھی دور تھے، میں وہاں جا نہیں سکتی تھی۔ دلاور خان کی بھی ہدایت تھی کہ تم کبھی بہو کے در پر خود چل کر نہ جانا، اس سے تمہارے رتبے میں کمی آئے گی اور کسی دن تمہیں بے آبرو بھی کر دیں گے۔ چھوٹے تینوں بیٹے ہمیشہ اس وقت میرے پاس آتے جب انہیں رقم کی ضرورت ہوتی، بینک سے پیسے نکلوانے کے لیے میرے دستخط ضرورت تھے، بس اسی لمحے وہ میری خوش آمد کرتے تھے، ورنہ وہ میرے دکھ سکھ کے ساتھی نہیں تھے۔ کچھ دنوں سے مجھے کمالے کی یاد بڑی شدت سے آ رہی تھی۔ جب تک دلاور خان زندہ رہا میں اس سے ملنے پر مجبور ہی رہی، کیونکہ وہ کسی ہارے مزارے یا نوکر سے میرا رشتہ باقی نہ رہنے دینا چاہتا تھا۔ لیکن اب میں آزاد تھی۔ اب تو ہر دم یہی جی چاہتا تھا کہ کسی طرح پر لگ جائے اور میں اڑ کر کمالے کے پاس پہنچ جاؤں۔ آخرکار ایک دن میں نے اپنے سارے بیٹوں کو بتا دیا کہ میں اب تمہارے بھائی کمالے کے بغیر نہیں رہ سکتی اور اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ سارے لڑکے سیخ پایا ہو گئے اور خفا ہونے لگے اور کہا کہ میں ایسی بات ہی منہ سے نہ نکالوں جو ان کے خاندان کے وقار کے شانہ شیان نہیں ہے۔ میں مایوس ہوگی، سوچا کہ اس طرح تو کبھی اپنے کمالے سے نہ مل سکوں گی، لہٰذا میں نے ان سب سے چھپ کر ہی کمالے سے ملنے کا منصوبہ بنایا۔ جب پہلی بار اس کے سامنے گئی تو وہ ہکا بکا رہ گیا، جلدی سے چارپائی سے اٹھ کر میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کے آنسو میرے پیروں پر گرنے لگے۔
لگے۔ وہ اتنا رویا کہ میرا دامن تار ہو گیا۔ بڑا دکھ ہوا اس کی حالت دیکھ کر۔ میری ممتا نے خود سے شرما کر میرے ہی دوپٹے کے پلو میں منہ چھپا لیا۔ کیسی ماں تھی کہ میں اتنے طویل عرصے تک اپنے لختے جگر کو فراموش کیے رہی، مگر کمالے نے مجھے ایک لمحے کو نہ بھلایا۔ بھیگی آواز میں بتایا کہ میری حویلی کے اس نے ہزاروں چکر کاٹے، مجھ سے ملنے کو بڑے جتن کیے، خان کی زمین پر نوکر ہونے کی کوششیں کی، سفارشیں کروائیں، مگر دلاور خان نے مجھ تک ان اطلاعات کو پہنچنے نہ دیا۔ میرے برے نصیب کہ وہ مجھ سے نہ مل سکا۔ ماں، میں تو تیری صرف ایک جھلک دیکھنے کو اپنی جان تک دے سکتا تھا۔ وہ سسک سسک کر فریاد کر رہا تھا اور میرے دل کے ہر زخم پر اس کی سسکی پر لہو لہو ہو رہی تھی۔ اس روز میں بھی جی بھر کر روئی۔ وہ مجھے جانے نہ دیتا تھا، بار بار پاؤں پکڑ کر کہتا تھا، ماں اللہ کے لیے اب تو نہ جا، میرے دل میں یہ بڑی حسرت ہے کہ تو اب میرے ہی ساتھ رہے اور میں عمر بھر تیرے قدموں میں بیٹھا رہوں، آخری دم تک تیری خدمت کروں۔ ماں، میں غریب ضرور ہوں لیکن ہوں تو تیرا بیٹا، تیرے لیے اتنا کما کر لے کر آؤں گا کہ تو آرام سے زندگی کے باقی دن گزارے گی۔ کمالے کا پیار، اس کی باتیں، اس کی حسرتیں اور بھولا پن، ہر بات میرے دل میں تروس ہو رہی تھی۔ اس کے میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے اور کھردرے ہاتھ پاؤں، اس کا دیہاتی پن، ہر شے میرے سینے میں زخم ڈال رہی تھی۔ میرے پانچوں بیٹے تو عیش و آرام میں تھے، ہر ایک کے پاس اپنی گاڑی، اپنا مکان، اپنی زمین تھی، مگر میرے اس پھول کے تن پر کپڑے تک سالم نہ تھے۔ میں اس کی بد نصیبی پر حیران تھی جس نے کمالے سے ماں باپ کا پیار چھین لیا تھا، جس کو سخت مشقت کے باوجود پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہ تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے مجھے جانے دیا، دور تک چھوڑنے پیچھے آیا، بار بار التجا کر کے کہتا، ماں اللہ کے لیے اب نہ جا، میری غربت سے نہ ڈر، میں اتنی محنت کروں گا کہ تو سکھی رہے گی۔ میں گھر لوٹی تو میرے بیٹے مجھ سے دو دو ہاتھ کرنے آ گئے۔ ان کو علم ہو گیا تھا کہ میں کمالے سے ملنے گئی تھی۔ سب ہی نے مجھ سے جھگڑا کیا اور اپنی جائیداد طلب کی جو ان کا باپ میرے نام کر گیا تھا۔ وہ اب میرے شرعی حق میں بھی مجھے دینا نہ چاہتے تھے۔ شاید ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ میں کہیں اپنے حصے کی جائیداد کمالے کو نہ دے دوں۔ میں نے بغیر کسی ہیلے یہ ان پانچوں میں تقسیم کر دی، کیونکہ یہ ان کے باپ کا ورثہ تھا، میرے بعد بھی یہ ان کو ملنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ میں نے جو کہ ان کی عزت کا خیال نہیں کیا اور معمولی ہارے کے گھر چلی گئی۔ لوگوں کو بھی علم ہو گیا ان کا سوتیلا بھائی بھی ہے جس کے باعث ان کی بے عزتی ہوئی ہے، لہٰذا وہ اب میرے پاس نہیں آئیں گے۔ مجھے بڑا دھچکا لگا۔ میرے اپنے بچے جن کو میں نے جنم دیا، پالا پوسا، آج دولت کے گھمنڈ میں مجھے ہی آنکھیں دکھا رہے تھے، اس لیے کہ میں آئندہ ہمیشہ کے لیے کمالے کو بھول جاؤں اور کبھی دوبارہ اس سے ملنے کی جرات نہ کروں۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ جیسے میں ان کی ماں ہوں ویسے اس کی بھی ہوں۔ جب تک میں اپنے پہلے بیٹے سے مل چکی تھی، ممتا کی مرجائی پھر سے تازی ہو گئی۔ اب میں اس سے ملنے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ جوانی میں میں نے اپنے ان بچوں کو دے دی جو دلاور خان کے بچے تھے، تو بڑھاپے میں اپنے غریب بیٹے کو دوں گی۔ میں نے بھی پھر عید کے دن تک انتظار کیا۔ جب عید کے روز بھی یہ پانچوں میرے پاس نہ آئے تو دل بری طرح ٹوٹ گیا، اور پھر میں نے دلاور خان کے گھر کو چھوڑ دینے کی تیاری باندھ لی۔ جو نقدی اور زیور تھے وہ میں نے ان لڑکوں کے تایا کو بلا کر ان کے حوالے کیے کہ یہ پانچوں میں برابر تقسیم کر دیں، تاکہ میرے بعد وہ ان چیزوں کے لیے بھی نہ لڑتے رہے۔ میرا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے
اور زندگی اور موت کا پتہ نہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ امانتیں ورثہ کو پہنچ گئیں۔ میں 2 جوڑے کپڑوں کے ساتھ کمالے کے گھر آ گئی اور پھر ہم عمرے پر چلے گئے۔ میرے بیٹے نے کچھ پیسے اپنی محنت سے جمع کیے تھے، وہ اپنی رقم سے میرے ہموار گیا۔ کمالہ تنہا رہتا تھا، اس کا باپ مر چکا تھا، اب اس کو میری اور مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میں جانتی تھی کہ دلاور خان کی اولاد ہونے کے ناطے وہ اس غریب کو کبھی اپنا بھائی تسلیم نہ کریں گے، کیونکہ وہ کمالے کی سماجی کمزوری حیثیت کو اپنی عزت پر دھبا سمجھتے تھے، لہٰذا میں خود ان کو اس سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ کمالے نے باپ کا 5 ملے کا گھر بیچ دیا اور ہم شہر آ گئے، جہاں اس نے محنت مزدوری کی اور اپنی حلال کی کمائی سے میرا پیٹ پالنے لگا۔ میں جانتی تھی کہ میرا لڑکوں کا حصہ بھی آنا چاہیے، وہ ضرور ایک دن خود مجھ سے ملنے آئیں گے، مگر وہ نہ آئے۔ ان کی جدائی کا غم ضرور ہے، لیکن اب مجھے اپنی ممتا کی دولت اپنے غریب بیٹے پر نچھاور کرنی ہے، تاکہ میں اس کے کچے گھر میں عزت اور سکون سے مر سکوں۔ یہ بھی ہے کہ ایک کھویا ہوا بیٹا مل گیا، لیکن میرے 5 بچے کھو گئے۔ پہلے میں کمالے کے لیے بے سکون تھی، اب میں ان کے لیے بے سکون رہتی ہوں۔ عورت کی بھی کیا قسمت ہے، اس کو کہیں سکون نہیں، خوش بھی ہو تو اولاد کا کوئی نہ کوئی دکھ لگا رہتا ہے۔